اسی طرح ایک صحابی ہیں، وہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی واجب ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہر مسلمان مرد یا عورت جو صاحب نصاب ہو، صاحب وسعت ہو، اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ اس کو میں اور وضاحت سے عرض کر دیتا ہوں کہ جس مرد یا عورت کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی مال یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد سامان، ان میں سے کوئی ایک چیز یا ان 5 چیزوں کو ملا کر اس کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسے مرد یا عورت پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور اس میں وہ اشیاء بھی شامل ہیں جو ضرورت اور حاجت کی نہ ہوں بلکہ محض نمود و نمائش کی ہوں، گھروں میں رکھی ہوں یا سارا سال استعمال نہ ہوتی ہوں، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی نصاب میں شامل ہوں گی۔ تو ایسے میں گزارش یہ ہے کہ وہ مرد اور عورتیں جو صاحب نصاب ہیں، بالغ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قربانی کی ذمہ داری خود لیں۔ عورتوں کے پاس گو اپنا زیور موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہماری قربانی نہیں کر رہے، تو یاد رکھیں یہ ذمہ داری آپ کے شوہروں کی نہیں ہے بلکہ یہ ذمہ داری آپ کی ہے، کیونکہ آپ خود صاحب نصاب ہیں۔ اگر آپ کے پاس نقدی مال نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ جو آپ کے پاس چیزیں ہیں، سونا ہے یا چاندی ہے، اس کو بیچ کر اپنی قربانی ادا کریں۔ یعنی اگر وہ سونا، چاندی یا نقدی مال آپ کا 52 تولے چاندی سے زیادہ آپ کے پاس موجود ہے تو اس صورت میں آپ نے اپنی قربانی خود ادا کرنی ہے۔ اسی طرح بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں، ان کی عمریں بلوغت کو پہنچ جاتی ہیں، بچپن سے ان کا سونا جمع ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بچیوں کی طرف سے قربانی نہیں کی جاتی، تو اس صورت میں وہ گناہ کی مرتکب ہوں گی۔ تو والدین کو چاہیے کہ ان کو اس بات کی طرف متوجہ کریں اور ان کی قربانی اگر تو اپنے پاس سے کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو ان کے سامان کو بیچ کر ہی، ان کے مال کو بیچ کر ہی ان کی طرف سے قربانی ادا کی جائے۔ اسی طرح لوگوں کے پاس نقدی مال موجود نہیں ہوتا لیکن تجارت کا بہت سا مال ان کے پاس موجود ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے تجارت کے مال کو کچھ بیچ کر یا اس کی کوئی ترتیب بنا کر اپنی قربانی ادا کریں، کیونکہ یہ قربانی ان پہ واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی گھر کا بڑا یعنی شوہر یا پھر والد اپنی بچی کی یا شوہر اپنی بیگم کی طرف سے قربانی کرنا چاہے یا کر لے تو اس صورت میں یہ اس کی سعادت مندی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے، اور ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی صاحب نصاب کی قربانی نہ ہو رہی ہو، یعنی لڑکا لڑکی، مرد عورت یا بچہ بچی جو کہ بلوغت کو پہنچ چکے ہوں اور وہ صاحب نصاب ہوں اور ان کی کوئی اور قربانی کی صورت نہ بنتی ہو، تو اس صورت میں ان کو چاہیے، یعنی ان کے گھر کے بڑے اگر ان کی قربانی کی ذمہ داری نہیں لے رہے تو اس صورت میں ان کو چاہیے کہ وہ کسی صورت بھی اپنی قربانی خود ادا کریں، کیونکہ اگر ان کی قربانی نہیں ہوتی تو اس صورت میں ان کے گھر والے گناہ گار نہیں ہوں گے بلکہ وہ خود گناہ گار ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔